السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر الى آخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ رب قدیر و جبار کا فرمان اہل ایمان کے نام، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ مومنوں سے رب قدیر و جبار فرماتا ہے، اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے، شیطان کا کیا کام ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے بچنا ہے۔ بے حیائی اور برائی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کے لیے نہایت ہی گھاتک ہے، نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ رب قدیر و جبار نے ہمارے بھلے کے لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب سجایا اور سنوارا ہے، اور رب قدیر و جبار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی خوشی رکھی ہے، اپنی رضا رکھا ہے۔ جب کائنات کے سب سے بہترین شخصیت، سب سے بہترین ذات کی پیروی ہمارے پاس ہے، ہم اہل ایمان کے پاس ہے، تو پھر اہل ایمان نفس کی کیوں مانے؟ اہل ایمان طبیعت کی کیوں مانے؟ اہل ایمان شیطان کی کیوں پیروی کرے؟ جو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جو شیطان بے حیائی اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حکم عطا فرمایا ہے، اور صحابہ و اہل بیت اطہار کا جس پر عمل رہا ہے، یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ اہل ایمان کے نام پیغام کے، مومنوں تم شیطان کی پیروی مت کرو، نفس کا کہا مت مانو، طبیعت کی پیروی مت کرو،
طبیعت کے مطابق مت چلو بلکہ طبیعت کو شریعت کے پیچھے لگاؤ، شریعت کو مقدم جانو، وہاں طبیعت کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ میرے دوست، اللہ کا فضل و احسان پروردگار عالم نے اب تک ہمیں اور آپ کو زندگی اور زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی دے رکھا ہے، بڑا احسان اس پروردگار کا۔ گزشتہ جمعہ جیسے بتایا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اتنے روزے آپ نہیں رکھتے جتنا کہ شعبان المعظم میں رکھتے ہیں، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لتعظیم رمضان، چونکہ ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کہتے ہیں، جو رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کے لیے بڑا خوبصورت موقع ہے کہ اس مہینے کا احترام کر کے خوب نیکیاں حاصل کرے، خوب رحمتوں کا حقدار بنے، ڈھیروں ثواب کمائے۔ پروردگار عالم نے بڑا اچھا موقع ہمیں عطا فرمایا، اور وہ موقع اب عنقریب آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ عنقریب آنے والا ہے، جس میں نیک کار خیر کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کار خیر، اچھے کام کا ثواب۔ انہی اچھے کاموں میں ایک اسپیشل کام ہے، وہ ہے نماز تراویح۔ وہ اسپیشل کام ہے، وہ نماز صرف اور صرف رمضان ہی کے لیے ہے، تراویح کی نماز، اور بڑی برکتیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رکھی اور بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمر بعزیمہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے قیام کے سلسلے میں شوق دلاتے تھے کہ قیام کرو، رمضان میں نمازیں پڑھو، کثرت سے نمازیں پڑھو، شوق دلایا کرتے تھے۔ ہاں، تاکید نہیں فرماتے، تو مفسرین کرام نے اس سلسلے میں جو تفسیر بیان فرمائی ہے کہ جس قیام کی تاکید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلایا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیام سے قیام رمضان نماز تراویح مراد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ طلب اجر کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس سے پہلے اس کے کھاتے میں، ان کی زندگی میں جتنے گناہ صغائر ہیں، جتنے چھوٹے گناہ ہیں، اسی قیام کی برکت سے، اسی قیام کے صدقے اللہ پاک اس کے ماضی کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بڑی برکتیں رکھی اس قیام میں۔ وہ قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ میرے دوست، نماز تراویح ہم اہل ایمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور پورا رمضان ہے۔ نماز تراویح پورے رمضان پڑھنا ہے، پورے رمضان سنت مؤکدہ ہے۔ یہ پورے رمضان کی جو نماز تراویح ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا، اور تمام صحابہ کرام نے اور اس وقت کے تابعین عظام نے سبھوں نے ایکسپٹ کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین میں سے کسی کی پیروی، کسی کے طریقے کو اپنانا اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ ورنہ نماز تراویح کا معاملہ یوں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی کا حجرہ بنایا، یعنی اعتکاف کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ فرمائی اعتکاف کے لیے، جس میں چٹائی کی دیوار تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لے گئے۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو ایک کے بعد دیگرے جمع ہو گئے، ایک جماعت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں صحابہ کرام کو نماز پڑھایا۔ ایک رات جب پڑھا دی، کتنی رکعتیں پڑھائی اس میں ذکر نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کے لیے دوسری رات آئی تو یہ صحابہ کرام کو عبادت کا شوق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا شوق تھا۔ صحابہ کرام کو یقین یہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ دور تک پھیلی تو دوسری رات اور لوگ جمع ہو گئے، ایک جماعت ہو گئی اچھی خاصی۔ پھر تیسری رات کا جب معاملہ آیا تو اور لوگ جمع ہو گئے، ایک اچھی خاصی بھیڑ ہو گئی۔ صحابہ کرام گدگدا گئے کہ چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رات کو ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خداوند قدوس کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ جب چوتھی رات آئی، صحابہ کرام اکٹھا ہیں پر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے نہ ہوئے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں، شوق کے اعتبار سے بے چینی ہے صحابہ کرام کو کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، نماز پڑھنا شروع کریں کہ ہم ان کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں۔ کھڑے نہیں ہوئے تو آقا کریم صحابہ کرام نے کھنکھاڑنا شروع کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے پھینکنا شروع کیا تاکہ اس کی آواز سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوں۔ گمان یہ تھا کہ شاید رسول پاک کی آنکھیں مبارک لگ گئی ہوگی جی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے سارو، رات میں جو کچھ تم نے کیا ہمیں سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، لیکن میں کھڑا اس لیے نہیں ہوا کہ اگر آج کھڑا ہو جاتا، جماعت ہو جاتی اگر آج، تو پھر تم پر اس نماز کا پڑھنا فرض ہو جاتا، فرض ہو جاتا اگر میں یوں کرتا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرعی اختیار بھی عطا فرمایا ہے جی۔ مصطفیٰ نے فرما دیا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ فرمایا کہ اے مومنو تم پر حج فرض ہے، تو کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، میرا ہاں کہنا فرض ہونے کی دلیل ہو جاتی۔ ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ اگر میں اس دن جماعت سے اگر پڑھ لیتا آج، تو پھر یہ تم پر
ضروری ہو جاتا پڑھنا، فرض ہو جاتا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری حالات سے خوب واقف ہیں، چونکہ اللہ نے اس مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا، ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، سب کا علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں یوں کرتا تو پھر فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں، یعنی تم اسے ادا نہیں کر سکتے اس حساب سے کہ وہ فرض ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادائے پاک سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، صرف ثابت ہے 2 سے 3 دن، ثابت ہے 2 سے 3 دن کی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ آج جو ہم اور آپ، ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جو پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارا امام منبر پہ ہوا کرتا ہے، یہ سب کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے۔ ایسے ہی انتشار کے ساتھ یعنی الگ الگ صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تمام ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا، ایسے ہی لوگ اپنے طور پہ نماز پڑھتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، لوگ یوں ہی نماز پڑھتے رہے۔ ابتدائی دورین کچھ حصہ گزرنے کے بعد، دور خلافت کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ایک دن تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں 2-4 یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیا بہتر ہوتا کہ یہ الگ الگ نماز نہ پڑھ کر کے ایک ہی ساتھ نماز پڑھے ہوتے، یہ بہتر ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے بیچ حصے میں تقریباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کے لیے امام مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ کل سے لوگ اس طرح منتشر ہو کر الگ الگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، ان کی امامت ہوگی، اور ان کی امامت میں تم سبوں کو اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدیش تھا، سبوں نے مانا۔ آنے والی رات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ہوئی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تمام صحابہ کرام نے الحمدللہ ایک ہو کر نماز پڑھی، ایک ہو کر نماز پڑھی۔ پھر جب دوسری رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تو دیکھا کہ تمام صحابہ الحمدللہ ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا، اور فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بدعت، یہ نئی چیز کتنی اچھی ہے تو نہیں ہے نہیں، پر کتنی اچھی ہے کہ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی پر اجماع ہوا، اور اب تک الحمدللہ اسی پر عمل ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ العزیز اسی پر عمل رہے گا۔ میرے بھائی، ایک نیا فرقہ جنم لیا ہے، ابھی 200 سمتھنگ ایئرس ہوئے اس کے جنم لیے ہوئے، غیر مقلد، کسی بزرگ کو نہیں مانتے، وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ تقلید کو نہیں مانتے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ منمانی کرتے، وہ نفس پرست ہیں، وہ نفس کے مقلد ہیں، وہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دور میں اور تب سے اب تک
تراویح کی نمازیں 20 رکعتیں ہیں، درجنوں ثبوت اس کے ہیں، لیکن ڈنڈی اس نے یہ ماری کہ اب وہ تراویح کی نماز 20 نہیں پڑھتے بلکہ 8 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں۔ اور جس حدیث پاک کو ثبوت کے طور پر وہ پیش کیا کرتے وہ اصل میں نماز تہجد کے لیے ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رات کی عبادت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ دن تو ہم ساتھ رہتے ہیں، دن کے ایک ایک لمحے کی خبر الحمدللہ ہمیں ہے، مصطفیٰ کیسے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کے دیکھنے کا انداز کیا ہے، پینے کا انداز کیا ہے، کھانے کا انداز اور طریقہ کیا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات شریف کیسی گزرتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے ہیں، رمضان اور غیر رمضان میں۔ تو میرے بھائی، نماز تراویح رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں تو پڑھی نہیں جاتی ہیں، نماز تہجد ہے جو رمضان ہو یا غیر رمضان الحمدللہ وہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ رات کی نماز ہے، بہت مخصوص نماز ہے، وہ 11 رکعتیں۔ وہ کیسے کہ جب عشاء کی نمازیں ادا ہو جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، اور وتر کی نماز باقی رہتی تھی، چونکہ جو وتر کے پابند ہیں، جو تہجد کے پابند ہیں، جس کا اپنے آپ پر مکمل یقین ہے، اعتماد ہے کہ ہم وقت پہ بیدار ہو جائیں گے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز جب پڑھیں فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد وتر کو چھوڑ دیں اور وتر کو رات کی آخری نماز بنائیں، جس کا بیدار ہونا یقینی ہو۔ اور اگر بیدار ہونا یقینی نہیں ہے تو پھر اسی نیت سے اور سوئے اور بیداری نہیں ہوئی تو پھر لوٹیا غائب ہو جائے گا، ہے نا۔ اسی لیے ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی کہ ہم لوگ پڑھ کے سوئیں، اللہ توفیق دے گا تو تہجد ہو جائے گی، نہیں اگر ہوگی تو کوئی نقصان نہیں ہے، پڑھنے سے بہت فائدے ہیں، نہ پڑھنے کی صورت میں نقصان نہیں ہے۔ تو 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول ہے رمضان اور غیر رمضان میں۔ یہ ڈنڈی کیا مارتے کہ غیر رمضان کو چھپا دیتے ہیں، جو عبارت غیر رمضان کی ہے اس کو چھپا دیا کرتے، چونکہ یہودیوں کا طریقہ یہ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کی جو کتابیں اس وقت جو نازل ہوئی جس کو تحریف بدل دیا ان لوگوں نے، اس کو ڈھانک دیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں دیکھتے نہیں تھے، منع اس کو ہاتھ سے یا کسی چیز سے چھپا دیا کرتے تھے۔ ایسے یہ چھپا دیتے ہیں، 8 رکعت کی ڈنڈی مارتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان دین سیکھنا نہیں چاہتا ہے، آج نہیں جاننا چاہتا ہے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے کئی نوجوان اس کے فریب میں آ گئے، اس کے دھوکے میں آ گئے، اور اب ایمان کھونے پہ تلے ہوئے ہیں، ایمان برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ یہ تہجد کے سلسلے میں ہے۔ اور جو رکعتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو یہ 20 رکعتیں تراویح جس پر صحابہ کا اجماع ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم عطا فرمایا، یقیناً حضرت عمر فاروق کا کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار سے الگ نہیں ہے، مخالف نہیں بلکہ موافق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے خلاف ہو، اور صحابہ کرام ایس کسی کام میں ایک ہو ہی نہیں سکتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے خلاف ہو۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل کرنا بغیر نکیر کے، بغیر انکار کے دلیل ہے اس بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منشا یہی تھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے ایک ہو کر کے پورا رمضان
20 رکعت کی تراویح پڑھیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، یہ جس پر عمل درآمد کم ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور خلافت کا کچھ حصہ گزر گیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ اب ایسا کیا جائے۔ تو میرے دوست، تراویح کی نماز پورے رمضان ہے، 20 رکعتیں ہیں، پورے رمضان پڑھنا ہے اور 20 رکعتیں، بڑی فضیلت ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو 10 روزہ جگہ جگہ جو شروع ہوا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کی علامت ہے۔ تو 10 روزہ تراویح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ 10 روزہ ختم قرآن اسے کہیں گے کہ ایک ختم قرآن، ایک قرآن مقدس 10 روزہ، 10 روز میں 10 تراویح میں ایک ختم قرآن، ایک قرآن مقدس ختم کرتے ہیں۔ وہ 10 روزہ تراویح نہیں ہوتا، 10 روزہ ختم قرآن ہے۔ پر جو کافی مصروف ہیں، ایک اب رسم چل گیا ہے کہ بھئی بزنس ہے، اور لوگوں کی بھی عادت بن پڑی ہے نا کہ ایک دم رمضان المبارک کے آخری حصے ہی میں جو ہے خریداری ہوگی۔ پہلے بھی خریداری ہو سکتی ہے، پہلے بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایک عادت اور معمول سا بنا لیا ہے۔ تو جو لوگ 10 روز تراویح پڑھتے ہیں، یعنی ختم قرآن 10 روز میں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ رات کے کسی حصے میں وہ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے تو رات کے کسی حصے میں جب بھی موقع ملے وہ 20 رکعت تراویح مکمل کریں۔ سورتیں پڑھیں، آسان تو ہے، ہر 2 رکعتوں میں سورہ فلق اور ناس پڑھیں، 2 رکعت کی نیت ہو سورہ فلق اور سورہ ناس، 2 رکعت کی نیت ہو سورہ فلق اور سورہ ناس ہو۔ لیکن یہ سنت مؤکدہ پورے رمضان میں ہے، غفلت نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، بہت نفع بخش ہے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں رب کی بارگاہ میں مواخذہ ہے، چونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، تراویح جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہی سے پڑھیں، نہیں، تراویح اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کی برکت کہاں ملے گی؟ جماعت میں نہیں ملے گی جی، جماعت کی شرافت و کرامت کہاں ملے گی؟ جماعت میں ملے گی نا۔ ہم تو گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، جب 100-200 آدمی کی بھیڑ ہوگی، ایک ہو کر کے لوگ نماز پڑھیں گے، اس جماعت میں ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی سچا بندہ ہو، کوئی اچھا بندہ ہو، یا آج کی تراویح میں کوئی بندہ اس دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہو جو دل رب کو پسند ہو، ویسا سجدہ کیا ہو جو رب کو پسند ہو، ویسا رکوع کیا ہو جو رب کو پسند ہو۔ اور جانتے ہیں اس جماعت کی برکتیں کیا ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رحمت پہ قربان جاؤ، جب جماعت میں کسی ایک کے سجدے کو رب قدیر و جبار قبول فرما لیتا ہے تو اس مقبول سجدے کی برکت سے اللہ پاک اوروں کے سجدوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رمضان میں تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور پورے رمضان پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی سے تیاری کیجئے، نفس کو کچلیے، نفس کو توڑیے، اور شریعت، اللہ اس کے رسول اور اللہ والوں کی باتوں اور ان کی عمل پر عمل کرنے کی بھیک مانگیے پروردگار عالم سے۔ ہم سبھی بھیک مانگیں، توفیق مانگیں کہ پروردگار عالم جو ادا تیرے نیک بندوں کی تھی، پروردگار عالم انہی اداؤں پر عمل کرنے کی ہم گنہگاروں کو بھی توفیق عطا فرما مولا۔ میرے بھائی، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ نے اگر زندگی دیا اور صحت و عافیت بخشی اگر، تو ایک بہت اچھا موقع اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، بہت اچھا موقع، اسے ہمیں کھونا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ باقی مسئلہ مسائل کا معاملہ ہے، آپ دین سے جڑیے، مسئلہ مسائل پوچھیے، جانیے، علم جتنا اچھا ہوگا عمل اتنا ہی بہتر ہوگا، علم جتنا اچھا ہوگا، پوچھنے کی عادت ڈالیے، پڑھیے، آپ سب پڑھے لکھے ہیں بھیا جی، آپ میں سے بہتوں کو اردو پڑھنے آتا الحمدللہ،
انگلش پڑھنے آتا ہے، ہندی پڑھنے آتا ہے، جن کو جو زبان آتی ہو، جس زبان میں وہ پڑھ سکتا ہو، اسی زبان میں صحیح المذہب کی کتابیں آپ حاصل کر کے 24 گھنٹے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ کتابوں کے ساتھ وقت تو دیجیے آپ۔ جی بہت کچھ سیکھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، کیا دین سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے کیا؟ سب سے بڑی دولت دین ہے میرے بھائی، شریعت ہے، اسے جاننے کی ہم اور آپ کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔